واللہ وہ بندہ مومن نہیں ہوگا جس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم نصیحت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ محترم سامعین اکرام، قیامت قائم ہوگی، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، حساب دینا اور ہمارے اعمال کے نتیجے کے حساب سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا، یہ تمام چیزوں پر ہر مسلمان یقین رکھتا ہے۔ اب اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علامتیں بیان کیے ہیں۔ قیامت کے علامات ہم کو پہچاننا ضروری ہے، اس وجہ سے تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، جو بھی فتنے ہیں حفاظت کریں، جو بھی اچھائیاں ہیں اسے اپنائیں اور اپنے آپ کو قیامت کے لیے تیار رکھیں۔ تو آج میں اب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں قیامت کی ایک 10ویں علامت پیش کروں گا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ قیامت کے سامنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ قیامت کے سامنے پڑوسیوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، پڑوسیوں پر ظلم کیا جائے گا، پڑوسیوں کا حق چھینا جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ مسند احمد میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحاشی ایک دم عام نہ ہو جائے، زنا ایک دم عام ہو جائے گی، باتوں سے بھی، نگاہوں سے بھی، اعمال کے حسابات سے بھی یہ فحاشی زنا عام ہو جائے گا، قطع رحمی عام ہو جائے گی، اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگیں گے۔ پڑوسیوں سے اچھے تعلقات ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام باقی رکھنے کے لیے انسان کو قبیلے قبیلے میں تقسیم کیا ہے، اور کئی قبیلے مل کر ایک بستی، ایک گاؤں، ایک شہر بنتا ہے، اور اس میں کئی گھرانے ایک جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک گھرانہ دوسرے گھرانے کے لیے پڑوسی کے حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو پڑوسی کے بغیر انسان اگر زندگی گزارنا ہو تو جانوروں کی طرح جنگلوں میں، پہاڑوں پر رہنا ہوگا۔ انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہو تو انسان ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اور پڑوسی بھی اسی طرح ایک انسان کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ تو انسان کی زندگی میں پڑوسی ہونا یہ فطرت ہے، اس کی مخالفت ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ وہ بندہ مومن نہیں ہوگا، واللہ وہ بندہ مومن نہیں ہوگا، واللہ وہ بندہ مومن نہیں ہوگا جس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے جبرائیل علیہ السلام اتنے حقوق بیان کرتے ہیں، اتنے احکامات بیان کرتے ہیں، پڑوسیوں کا اتنا حق واضح کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہوئے کہا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو اپنی وراثت میں بھی حصہ نہ دے دے۔ اس طرح پڑوسیوں سے تعلقات ہیں کہ جس طرح ہم رشتہ داری اور اپنے اہم گھرانے والے مل کر رہتے ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھرانے میں کوئی چیز پکتی، کوئی چیز تحفے کے طور پر آتی، تو اللہ کے رسول جتنا اپنا خیال رکھتے تھے، گھر والوں کا خیال رکھتے تھے، اتنا ہی زیادہ اپنے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بھی آپ سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو، تاکہ پڑوسیوں کا بھی اس کے لیے یعنی نفع ثابت ہو جائے، ان کے لیے بھی ہم مددگار ثابت بن سکیں۔
تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ، یتیم مسکین کے ساتھ، اور خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ، جو کہ قریبی پڑوسی، رشتہ دار پڑوسی ہیں اور اپنے آزو بازو میں رہنے والے پڑوسی ہیں، دونوں طرح کے تعلقات ہم بہترین رکھنا چاہیے۔ تفسیر میں علماء اکرام یہ بیان کرتے ہیں پڑوسی چاہے وہ کافر ہو، مسلم ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ہر ایک کے ساتھ ہم بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں، جب رشتہ دار ہمارا پڑوسی ہے تو واجب ہے کہ ہم اس کا مکمل پاس و لحاظ رکھیں، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کی ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کے بارے میں، آج کے ماحول کے بارے میں بات کریں گے تو پڑوسیوں سے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم اگر بات کریں گے، کئی ایسے ہوٹلز ہیں جس میں کئی گھرانے مل کر رہتے ہیں، کرائے کے گھر ہیں جہاں پر کئی لوگ مل کر رہتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرے کی دیوار کے حساب سے بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور پڑوسیوں سے آج بہت زیادہ تعلقات خراب ہیں۔ اسی وجہ سے انسان دوسرے اپنے پڑوسی، بازو کے پڑوسی کے جگہ پر ایک قدم قبضہ کر لیتا ہے، وہاں پر اس کی دیوار بنا دیتا ہے، اس کے چھت کا حصہ آگے کر دیتا ہے، یا اس کے کھڑکی کی جو ڈور ہے یا کھڑکی کا باہری حصہ ہے اس کے بازو پڑوسی کے جگہ میں قبضہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے آج تعلقات بہت خراب ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے اور حق چھینا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے تو بیماری کے وقت، عیادت کے وقت یا کسی بھی قرض کے معاملے میں پڑوسی سے تعلقات بہت خراب ہیں۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا پڑوسی کتنی بھی حالت میں برا ہو، وہ اس کا کوئی توجہ دینے والا نہیں، اس کی طرف کوئی خیال کرنے والا نہیں، اسے کوئی کھانا اور جو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے حاجات ہیں، اسے دور کرنے والا نہیں ہے۔ آج انسان اپنی زندگی میں مگن ہے، دوسروں کا خیال کرنا بھول گیا ہے۔ اس طرح یہ قیامت کی نشانی ہے جو ہمارے سامنے واضح کھل کر نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی نصیحت ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کو حق ادا کریں، جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھے تعلقات قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔